ہوتی ہے کہ سنا تھا لیکن بہت کچھ نظر بھی آیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا جو ہے وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ایک مطلب ہر ایک کے پاس اپنی اظہار رائے کا ایک اختیار ہے, جو بے تکا بے دھندا بھی استعمال کرتے ہیں. پتہ نہیں, اب سوشل میڈیا پہ ایک چیٹ بھی چل رہی ہے پی ٹی آئی کے کچھ گروپس کی, جس کے اندر وہ کچھ صحافی, کہنے کو صحافی, میں تو ان کو صحافی سمجھتی نہیں, وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, بس چھوڑنا نہیں ہے, جس نے وہ اختلافی نوٹ دیا اس کو بھی نہیں چھوڑنا. اب اس کی کیا حقیقت ہے, لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلے لیتے کیسے ہیں, اور یہ باقاعدہ فوڈ آف تھاٹ مل رہا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی کہ فیصلے کیسے لینے ہیں, اور اس ملک میں فیصلے لینے کا اختیار کیا ہوگا. پاگل تھی میری لیڈرشپ, ہم پاگل تھے. پناما میں 150 جو ہے وہ جا کے پیشیاں بھگت لی میاں نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور بلیک سلاٹ ڈکشنری میں فیصلہ آنے کے باوجود اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیا اور چلے گئے جیلوں کے اندر. سوشل میڈیا تو ہمارے پاس بھی تھا, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم وہ نہیں کر سکے جو کیا جانا چاہیے تھا, جو شاید وقت مروجہ قوانین ہے پاکستان. اس کے بعد جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ امیدوار آزاد لڑے, ایفیڈیوٹ سنی اتحاد تحریک کے, لیکن پی ٹی آئی میں بات ہے. مجھے کوئی یہ فارمولا سمجھا دے, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نیوٹن کے یا مسئلہ فیسا غورت سے بھی بڑا فارمولا ہے کہ امیدوار لڑے ضرور ہے آزاد, لیکن جو ہے وہ جائیں گے سنی تحریک میں, انہوں نے دے دی اپنے ایفیڈیوٹ. بٹ نہیں, ہم نہیں مانتے, آپ سب کو جو ہے وہ لائن لگا کر پی ٹی آئی میں جانا ہوگا. اس کے بعد کسی متاثرہ فریق کو سنا ہی نہیں گیا. اس پورے کیس کے اندر جو فریق نہیں تھا اس کو تو ریلیف دے دیا خود ہی بیٹھ کے, تو جو متاثرہ فریق تھے ان میں سے کسی ایک فریق کو اس پورے کیس کے اندر سنا نہیں گیا. پھر مقبول بہت ہے, آپ نے وہ سنا ہے, وہ اپنی جو ہماری پروسیڈنگز چل رہی تھی لائیو, اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ایک پارٹی کے جو مقبول رہنما ہے, دیکھیں وہ ایک پارٹی کی جو ہے وہ مقبول پارٹی ہے. سر مقبول تو شاہد فتح علی خان بھی بہت ہے, اس بیچارے کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس کی جو ہے ویڈیوز اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. سر اس کے اوپر بھی درد مندی سے نوٹس لے لیں, وہ بھی بیچارہ بڑا پاپولر ہے, اس کے اوپر تو درد مندی سے نوٹس نہیں ہوتا جس درد مندی سے عمران خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے نوٹس ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آج تک تحریک انصاف موجود ہے. جو فیصلے میں لکھا گیا ہے اور جو ہمیں سنایا گیا ہے, تحریک انصاف کل بھی تھی, آج بھی ہے اور تا قیامت بھی رہے گی, یہ بس ایک جملہ رہ گیا. لیکن جو یہ وہ آج بھی ویب سائٹ پہ ہے, لیکن وہ ویب سائٹ تو کسی نے دیکھنے کی وہ اس کی, لیکن تحریک انصاف کو چونکہ ایک مسلمہ حقیقت بنانا تھا تاکہ تمام لوگ وہاں پارک کیے جا سکے اور یہ فیور دی جا سکے, تو سنی تحریک جس کے کیس میں بہت سارے لکونات تھے, سنی تحریک کو اس لیے سیٹیں نہیں دی جانی تھی. علی ظفر صاحب, جو آپ کو سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیتی ہوں, آپ کہہ رہے سمجھ نہیں آئی, ہم تو سمجھ رہے تھے سنی تحریک کو ملیں گی, نہیں مل سکتی تھی نا, کیونکہ سنی تحریک نے الیکشن ہی نہیں لڑا, کیونکہ سنی تحریک نے لکھ کے دیا میں الیکشن نہیں لڑے, کیونکہ سنی تحریک جو ہے اس کے اپنے چیئرمین نے آزاد الیکشن لڑا. یہ تمام ٹیکنیکل باتوں کے بعد حل یہ نکالا گیا کہ چونکہ سنی تحریک کو تو نہیں جا سکتی, تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں, ایفیڈیوٹ واپس کرا کے پی ٹی آئی میں پاک کراتے ہیں, اور وہ ہوا, وہ آپ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ میں جیسے کہا کہ وزڈم کے اتنے پھول جو بکھیرے ہیں, جو پلس گرے ہوئے اس وقت پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو انہوں نے کہا تصدیق کرنی ہے, جو اب لوگ شامل ہو جائیں دوبارہ پی ٹی آئی کے اندر, وہ تصدیق کون کرے گا؟ انٹرا پارٹی الیکشن تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے, اور ان کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے, تو پارٹی سربراہ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے. اب یہ آئین پاکستان جو جیسے کل ری رائٹ کیا گیا ہے, تو یہ بھی ری رائٹ کرنے کی آپ کے پاس گنجائش اس فیصلے کے مطابق موجود ہوگی کہ کوئی بات نہیں, سربراہ نہیں بھی ہے, کوئی بات نہیں, انٹر پارٹی الیکشن نہیں بھی ہوا. ویسے اب اس پورے فیصلے کے بعد پارٹیوں کے سرٹیفکیٹ جو جمع کرائے جاتے ہیں, ایک تو اس کی حیثیت کوئی نہیں, دوسرا پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی اب کوئی حیثیت نہیں, کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کس کس رول کو, کس کس قانون کو, کس کس
आइन की शिक को आपने पैरों तले रौंदा है और कहां कहां पूंड लड़े हैं हमारे इस पूरे आईने पाकिस्तान की शिकों को, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अब इसकी तस्दीक कौन करेगा? मेरा ख्याल है चैम्बर चूंकि मौजूद है, वहां जाकर अगर तस्दीक करा ली जाए तो ये भी हल निकल सकता है, चूंकि बुलाया है उन्होंने, कहा कि चैम्बर में आके ले सकते हैं मुआवनत, तो ये मुआवनत भी चैम्बर में ली जा सकती होगी यकीनन, कि अगर पार्टी सरबराह नहीं है तो तस्दीक जो है वो चैम्बर में बैठ के कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा फैसले के फौरन बाद स्टॉक एक्सचेंज की हालत क्या हुई। यही है इस पूरे पाकिस्तान की हालत। जब जब लाडले की मोहब्बत में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाता है, पाकिस्तान जब उसकी मोहब्बत में फैसले दिए जाते हैं, पाकिस्तान नीचे आके गिरता है। जो सियासी जमातें, जो इदारे SIFC है, सूबाई वफाकी हुकूमतें हैं, जो वो पाकिस्तान की आवाम की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सबोताज कर दिया जाता है। जनाब बहुत सारे लोग जो है वो आते और चले जाते, कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, ना सियासतदान, ना कोई इदारों के लोग, ना सरबराह, सब लोग आते हैं, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करते हैं, चले जाते हैं। आपसे पहले वाले भी चले गए, जिन्होंने इस मुल्क के साथ खेल दिया, जिन्होंने पनामा के जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया, सब लोग चले जाएंगे। इस पाकिस्तान का क्या होगा, किसी ने सोचा कभी? ये पाकिस्तान को जो कल स्टॉक एक्सचेंज की हालत हुई, ये पाकिस्तान की हालत है, ये पाकिस्तान की मईशत की हालत है। पाकिस्तान को जो है उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हम IMF के जाके जो है वो नाक की लकीरें निकाल रहा है ये मुल्क। टैक्स लग रहे हैं लोगों के ऊपर और उन्हीं टैक्स से आपको, मुझे, हम सबको जो है, जो हम तनख्वाहदार लोग हैं, हमें तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन इस मुल्क के साथ किसी को शायद कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन हमदर्दी और प्यार जो है वो सिर्फ इम्मी का है इस मुल्क के अंदर, और वही चलेगा। दूसरी बात यह है कि ये भी जैसे मैंने कहा कि अली जफर साहब तो कह रहे हैं कि हमारा केस आईनी तौर पर नहीं बनता था, प्यार मोहब्बत हो जाए तो एक और बात है। तो सर प्यार मोहब्बत की अखीर देखी है हमने कल। इतनी प्यार मोहब्बत तो सोनी माहीवाल और हीर रांझा की जो है वो स्टोरी में भी नहीं थी, जितनी मोहब्बत हमने प्यार मोहब्बत कल सुप्रीम कोर्ट में देख ली है कि जो फरीक नहीं था, जिसने मांगा नहीं, उसने कहा कि कोई बात नहीं। देखें, जब आप मोहब्बत मांगी है तो मोहब्बत तो फिर देखें ना, उसकी बारिश ही होती है, मोहब्बत थोड़ी बहुत तो चलती नहीं है। दूसरी बात यह है कि पनामा से अकामा निकला था, अब यहां सुन्नी तहरीक के अंदर से PTI निकल आई है, और ये पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े अहम वाकयात है। पनामा में से अकामे का निकलना, जिसके अंदर एक वजीर आजम को बाकायदा एक साजिश के तहत जो है वो निकाल दिया गया, और यहां पर सुन्नी तहरीक के अंदर से PTI निकल आई, चूंकि एक साबिक वजीर आजम जिसको तहरीक अदम एतमाद के बाद निकाला गया था, उसको दोबारा किसी तरह जो है वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर लाया जाए। तो फर्क साफ जाहिर है जनाब स्पीकर।